نماز میں ہلنا جلنا مت کرو، نماز میں ہلنا جلنا، کوئی نماز کپڑے سے کھیل رہے ہوتی ہیں، کوئی خارشیں کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا بازاروں کا حساب کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا نماز کے اندر کھڑے ہو کر تجارت کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا دکانداریاں بھی کر رہے ہوتی ہیں، ان کی ہر خیالات نماز میں آ جاتی ہیں. لیکن Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج میں ان ہستیوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا. میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کیا کرتے تھے صحابۃ الاجمعین، یہ اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے، اپنے اولادوں سے بھی زیادہ پیارے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے، مال و دولت سے بھی زیادہ پیارے صحابۃ الاجمعین، جو اپنی تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. ریاست مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میرے دوستوں غزوائے جہاد بھی کرتے رہیں، جنگوں میں میرے دوستوں اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہیں، خود عبادت بھی کیا کرتے تھے. اتنی عبادت میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں بھی سب سے آگے اللہ کی راہ پر جہاد کرنے تک، اور پھر ساتھ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی علاوہ بھی جب رات کو میرے دوستوں نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے تو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، سارے رات نماز پڑھا کرتے تھے، سارے رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، کبھی سجدوں کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی کھڑے قیام کی حالت میں وہ لوگ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے دوستو اپنے وقت گزار دیتے تھے. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ شخص جو کہ اطاعت کرنے والے ہیں. امن ہوا، کون؟ وہ شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو کہ اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت سے بھی ڈرتا بھی ہے، اور ان کو آخرت کی یاد آتی ہے تو وہ رونے لگتی. آخرت جب یاد آتی ہے میرے دوستوں، آخرت کی خوف اور ڈر ان لوگوں کی دلوں کے اندر اس قسم کی نافذ تھے، اس قسم کی راسخ ہو چکے ہیں. آخرت کی باتیں سنتے ہی میرے دوستو ان کی دل کے اندر خوف طاری ہو جاتے تھے، ان کی دلوں کے اندر غشی طاری ہو جاتے تھے. یہی تھے صحابۃ الاجمعین. فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي، اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی رکھتا تھا، اپنے پروردگار کے رحمت کی امید بھی رکھتا تھا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی.
بھلا وہ شخص جو کہ اطاعت کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یحذر اللہ آخرہ، اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اپنے پروردگار کے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان نافرمانوں اور ناشکر گزاروں کی برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے قانت لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے ہم نے اطاعت کرنے والے، یعنی ہم نے اطاعت کرنے والے کیا۔ قنوت کا لفظ نماز کی ایک خاص حالت کے متعلق بھی آیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، یعنی نماز کے لیے ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ خدا کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو، نگاہ کو بالکل نیچے رکھو، دائیں اور بائیں التفات نہ کرو، نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو، نہ کسی اور شکل میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ قنوت کا معنی لمبی قرات کرنا بھی ہوتا ہے۔ بعض کی قول کے مطابق میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصلاۃ طول القنوت، یعنی افضل نماز ہوا جس میں لمبی قرات کی جائے۔ البتہ فقہائے کرام میں اس بات میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا زیادہ سجدہ کرنا افضل ہے، بعض نے کہا لمبی قرات پڑھنا افضل ہے۔ اصل جو سجدہ فرماتا کہ بھائی سجدہ کرنا افضل ہے، بعض فرماتا کہ سجدہ بڑی بلند عبادت ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ سجدہ کی جائے، اور بعض نے کہا لمبی قرات پڑھی جائے۔ میرے دوستو بہرحال جس صورت میں بھی ہو، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرات زیادہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک۔ میرے دوستوں اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ میری نماز ایسے ہو میرے دوستوں، میرے نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کو کہتے ہیں جو تمام برائی کی روک تھام ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے دوستو نماز میرے دوستوں دین کی ستون ہے کہ ایسے نماز پڑھو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہارے دماغ تمہارے دل کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے نظر سجدے کی طرف ہو اور پرسکون تم کھڑے ہو جاؤ۔ خبردار نماز میں ہلنا جلنا مت کرو، نماز میں ہلنا جلنا، کوئی نماز کپڑے سے کھیل رہے ہوتی ہیں، کوئی خارشیں کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا بازاروں کا حساب کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا نماز کے اندر کھڑے ہو کر تجارت کر رہے ہوتی ہیں، کوئی اپنا دکانداریاں بھی کر رہے ہوتی ہیں، ان کی ہر خیالات نماز میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ایسے نماز جو صحابۃ الاجمعین کی نماز تھے، جب وہ کھڑے ہوتے تھے ان کی نظریں اپنے سجدے کی طرف گاڑے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں پل صراط کی پل کے اوپر کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف جہنم ہے، میں پل صراط کی پل کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے پیچھے موت کی فرشتہ کھڑا ہے۔ اسی انداز سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بعض تو لمبے میرے دوستوں قراتیں لمبی سورتیں پڑھتے تھے، کوئی سورہ بقرہ، اور بعض وقت میں میرے دوستوں کہ وہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتی ہیں پورے قرآن نماز کے اندر ایک ختم کیا کرتے تھے، لمبی سورتیں نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ جیسے سورتیں ختم کیا کرتے تھے، پورے قرآن رات کے اندر یہ لوگ مکمل کیا کرتے تھے۔ صحابۃ الاجمعین کی ایسی نماز تھی۔ بہرحال میرے دوستوں کہ قنوت کا معنی طاعت ہے، یعنی نماز میں قنوت کے استعمال کا مطلب یہ کہ آدمی پوری سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے ہوئے نہایت عاجز اور انکساری کی ساتھ، عاجز و انکساری کی ساتھ نہ اللہ کی حضور کھڑا ہو، تو فرمایا جو شخص سکون کے ساتھ قیام اور سجود کرتا ہے
اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور خدا کی رحمت کا امید بھی رکھتا ہے، وہ نافرمانوں کی برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔